بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ اللہ کرے کہ آپ کی صبح انتہائی خوشگوار گزرے، آپ کا دن بڑا شاندار گزرے۔ آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے ساتھ ملک عزیز پاکستان کی بڑی نامور شخصیات موجود ہیں، اور ان کے ساتھ آج ہم بات کریں گے اس موضوع پر کہ ہم روزانہ یہ باتیں تو کرتے ہیں کہ انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ شدت پسندی اور دہشت گردی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ رہی ہے، اور اس کی نئی نئی شکلیں ہمارے سامنے ظہور پذیر ہو رہی ہیں۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ادارے بنا لیے گئے ہیں، امن کے بارے میں کوششیں پہلے سے زیادہ ہو رہی ہیں، استحکام کے بارے میں باتیں پہلے سے کہیں درجہ زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن استحکام کمزور ہی ہوتا جا رہا ہے، امن خراب سے خراب تر ہی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ مسئلہ کہاں پر ہے؟ کیا ہمارے الفاظ اور ہیں اور ہمارے اعمال اور ہیں؟ کیا ہماری نیتوں میں کوئی فطور پایا جاتا ہے؟ اور پاکستان میں جس طرح کے واقعات حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھے، خصوصاً سیالکوٹ کا واقعہ، پھر شب قدر کا واقعہ، ایبٹ آباد کے اندر ایک واقعہ ہوا، ہم نے ایسے لوگوں کو کہ جن کے بارے میں قرآن اور حدیث کی بنیادی تعلیمات ہیں کہ ان کے اوپر تو خدا کا قانون عمل درآمد ہی نہیں ہو سکتا، یعنی پاگل لوگوں کے بارے میں بھی ہم نے کیا کیا کہ وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ ذہنی طور پر پاگل ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ذہنی طور پر معذور ہیں، ہم نے ان کو بھی نکالا، تھانوں پر حملے کیے، تھانے جلا دیے، بستیوں کی بستیاں جلا دیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم بڑے امن والے لوگ ہیں، ہم بڑے پیسفل لوگ ہیں، ہم تو انسانیت کی بات کرتے ہیں، اور ہم اس طرح کے پھر نعرے بھی لگاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر مذہبی امور جناب علامہ حامد سعید کاظمی صاحب۔ بہت شکریہ حامد سعید کاظمی صاحب۔ اور حامد سعید کاظمی صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف باتیں ہی نہیں کیں، انہوں نے دہشت گردی کو سہا بھی ہے، اور کئی عرصہ یہ بستر پہ پڑے رہے اور ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس قاتلانہ حملے میں انہیں بچایا۔ تو آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے۔ ہماری دوسری معزز مہمان ہیں محترمہ رومانہ بشیر صاحبہ، ہمارے پروگراموں میں اکثر تشریف لاتی ہیں، اور پاکستان میں پیس بلڈنگ کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے، اور بہت عرصہ انہوں نے پاکستان میں اس موضوع پر کام کیا۔ بہت شکریہ رومانہ بشیر صاحبہ۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان جناب حضرت علامہ امین شہیدی صاحب، بہت ہی پیاری شخصیت ہیں، اتحاد امت کے لیے ہمیشہ انہوں نے آواز اٹھائی اور لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کی کہ اسلام امن کا دین ہے۔ صرف نعرہ لگانے سے بات نہیں ہوگی، بلکہ جب تک آپ عملی طور پر میدان میں اتر کر اس پر عمل نہیں کریں گے تو خالی نعروں سے دنیا کو بہلایا نہیں جا سکتا، آپ کو اپنا کردار بھی دکھانا ہوگا۔ امین شہیدی صاحب اور حامد سعید کاظمی صاحب، ان کی ملاقات ہوئی ہے سری لنکا کے ایمبیسڈر سے۔ انہوں نے دیگر علماء کے ساتھ مل کر ان سے تعزیت کی اور انہیں یہ بتایا کہ پاکستان کے علماء اس طرح کے واقعات کو سپورٹ نہیں کرتے، پاکستان کا معاشرہ مجموعی طور پر ایسا معاشرہ نہیں ہے جیسا کہ میڈیا کے اندر پورٹرے کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے ایمبیسڈر تک مزید کیا باتیں کی، ہم ان سے پوچھیں گے۔ بہت شکریہ کاظمی صاحب۔ کاظمی صاحب، آپ سے بات کا آغاز کروں گا۔ یہ جو پاکستان میں کاظمی صاحب اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں اور آئے روز یہ مختلف شکلیں اختیار کرتے جا رہے ہیں، پہلے کہیں خودکش دھماکے ہوتے تھے، وہاں سے ہم بچے تو قتل و قتال کا سلسلہ شروع ہو گیا، وہ ختم ہوا، مطلب روزانہ کوئی ایک نئی تحریک جو ہے وہ ہمارے ہاں پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ ہمارے علماء اکرام کیا لوگوں تک یہ بات پہنچانے میں ناکام ہو چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار کہ آپ نے وقت کی نبض پر ہاتھ رکھا ہے اور جو اس وقت اصل ایشو ہے ہمارا اس کی طرف آپ نے متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں وہ سب اس طرح انٹر ووون ہیں، انٹر لنکڈ ہیں، وہ ڈور اس طرح الجھی ہوئی ہے کہ وہ کسی ایک سرے کو ڈھونڈ کر آپ اس کو سلجھا نہیں سکتے۔ صحیح۔ مثلاً اب بات ہو رہی ہے یہ جو ہمارا رویہ ہے اور تخریب کاری اور دہشت گردی اور جناب مار پیٹ اور فلاں فلاں، اس کو ہم سیدھے سادے لفظوں میں عدم برداشت کا نام دے سکتے ہیں۔ صحیح۔ عدم برداشت صرف دین اور مذہب کے معاملے میں نہیں ہے صحیح۔ کہ جی ہم نے دوسرے لوگوں کے رویوں کو اور ان کے عقیدے کو برداشت نہیں کیا اور ہم نے اپنی بات امپوز کرنے کی کوشش کی، نہیں۔ آپ سڑک پر جا رہے ہیں، کسی نے ذرا ایک آدھ سیکنڈ دیر کی نا اگر چلنے میں، صحیح۔ آپ سگنل پر رکے ہوئے تھے، آپ سے آگے ایک گاڑی ہے،
سگنل آن ہوا، اس نے 1 سیکنڈ دیر کی، آپ نے فوراً ہارن پہ ہارن بجا دیا، اور سگنل پر آپ کی جو ہے نا کان، ان میں آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں وہاں پہ. بالکل. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اسی طرح اب ہم یہاں پہ کیو میں کھڑا ہونا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. اگر کوئی خاتون سڑک پر کھڑے ہو کے کسی پر الزام لگا دے کہ اس نے مجھے کوئی فقرہ کسا ہے، کوئی چھیڑا ہے، کوئی تحقیق کرے گا اس کی؟ نہیں. جو اس کا حشر ہوگا وہ سب دنیا کے سامنے ہے. صحیح. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں اس کی سدھارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اصل چیز یہ ہے. پہلی بات تو ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں. آپ سڑک پر جو عجلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، گھر پہنچ کر تو آپ وقت کو جس طرح ضائع کرتے ہیں، بالکل. تو یہی چند منٹ اگر آپ سڑک پر لگا دیتے تو کیا فرق پڑتا تھا؟ صحیح. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. ہم لوگوں نے اپنے رویے اس طرح بنا لیے ہیں کہ اس کی اصلاح جو ہے وہ ہمیں ہوتی بظاہر دکھائی نہیں دیتی. دین اور مذہب تو بڑا آسان ٹارگٹ ہے نا. کہتے ہیں کہ دنیا میں سیاست اور مذہب یہ 2 ایسے موضوعات ہیں جن پر بات کرنے کے لیے کوئی بیسک کوالیفیکیشن بھی نہیں کوئی چاہیے، ضرورت نہیں ہے. بالکل. اور کچھ بھی درکار نہیں. تو ایسے میں آپ کسی کو بھی انسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. ذرا سا کسی کو خلاف کوئی بات کریں گے، جناب بھیڑوں کا چھتہ چھیڑ دیا اور پھر تماشا دیکھتے رہیے. لیکن جب یہ عفریت، یہ جن بوتل سے نکل آتا ہے نا، پھر آپ اس کو واپس بوتل میں نہیں ڈال سکتے. ہم اب اسی مشکل کا شکار ہیں. میں عرض کروں گا کہ سری لنکا کے باشندے کے ساتھ جو واقعہ ہوا، کوئی بھی شخص چاہے وہ اس کا دین اور مذہب سے تعلق ہو، کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق ہو، کسی بھی واک آف لائف سے تعلق ہو، اگر اس کے اندر انسانیت ہے تو وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. بالکل بے شک. نہیں کہے گا کہ نہیں جی اس کا یہ وجہ تھی، یہ پھل. وہ اگر مگر نہیں کرے گا. اگر مگر نہیں کرے گا. وہ سیدھا سادہ اس پہ وہ اظہار افسوس کرے گا، اظہار مذمت کرے گا، اور ہی وڈ بی ایٹ اے لاس آف ہز ورڈز. وہ کہے گا کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے، میں اپنے جذبات کا اظہار کس طرح کروں. ابھی ہم سری لنکا کے ہائی کمشنر سے مل کے آئے، مشہدی صاحب بھی اور دیگر علماء بھی ساتھ تھے. وہاں پر ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کہیں ہم. اور اس میں اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لوں، ہمیں اصولاً 2 باتیں کرنی چاہیے تھیں جو ہم اظہار افسوس کی بھول بھلائیوں میں رہ گئے اور نہیں کر سکے. یعنی پہلی بات ہمیں کہنی چاہیے تھی کہ جی اس کے ذمہ دار افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. صحیح. یہ بہت ہی لاجیکل بات ہے. دوسری بات ہمیں یہ بھی کہنی چاہیے تھی کہ وہ شخص جو بیچارہ جو اس طرح شکار ہوا ہے، اب وہ اپنے خاندان کا واحد کفیل ہے، تو اس کے حوالے سے کمپنسیشن دینی چاہیے، ان کو کوئی سپورٹ ملنی چاہیے. ہم نے نہیں کہی تو ہائی کمشنر نے ہمیں متوجہ کیا اس طرف، جس پہ ظاہر ہے کہ مجھے تو بہت زیادہ ندامت ہوئی. صحیح. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء کو سب سے پہلے، کیونکہ جو علماء ہیں وہ آگے ٹریننگ کرنے والے ہیں، جو امراء ہیں وہ آگے ٹریننگ کرنے والے ہیں. مجھے یاد ہے ہیتھرو ایئرپورٹ پر ہم کھڑے ہیں، کیو میں کھڑے ہیں، سب بڑی فارمیلٹیز کو آبزرو کر رہے ہیں، سوری، تھینک یو، فلاں فلاں. جیسے ہی ہم پی آئی اے کے جہاز میں داخل ہوئے، وہاں پہ ایٹیچیوڈ بدلا ہوا ہے. وہ اب انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی سامان رکھ رہا ہے تو اس کو بھی گالی دے رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. میں نے سوچا یہی لوگ تھے، وہاں کھڑے تھے ان کا رویہ اور تھا، یہاں ہے ان کا رویہ اور ہے. کیا وجہ ہے؟ میں نے اس کا یہ نتیجہ نکالا کہ دراصل بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر بڑا آدمی بننے کی خواہش ہوتی ہے نا. صحیح. تو ہم انگریزوں کو غیر شعوری طور پر ہی صحیح اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں، تو ان کے ایٹیکیٹس اور مینرز کو اپنانے میں اپنی بڑائی سمجھتے ہیں. لیکن جب ہم پاکستان کے ماحول میں آئے تو وہاں پر کسی بڑا آدمی بننے کا معیار اور ہے. اگر ہم نے کسی کو انتظار کر لیا، کسی کی بات سہ لی، سن لی، تو ہم بڑے کہاں سے ہو گئے؟ تو ہمیں پہلے بڑوں کو سدھارنا پڑے گا. یہ ایلیٹس آف سوسائٹی جو ہے نا، ان کو اگر آپ کسی طرح قانون کی پابندی پر آمادہ کر سکیں. اصل چیز ہے قانون کی بالادستی. صحیح. اگر آپ کو پتہ ہو کہ جی قانون کی بالادستی ہے اور میں جرم کر کے بچ نہیں سکوں گا اپنے عہدے اور منصب کے باوجود، اپنی سوشل سٹیٹس کے باوجود، تو پھر میں وہ حرکت نہیں کروں گا، ورنہ پھر اسی طرح کے معاملات ہوں گے. اچھا رومانہ صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ اب ہم تو حل کی بات کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ واقعات ہو چکے، اور جب بھی واقعات ہوتے ہیں ہم واویلا مچاتے ہیں، ہم کچھ عرصہ پروگرام بھی کرتے ہیں اور اخبارات میں کالم بھی شائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن مستقل پیمانے پر
کیا کیا جائے کہ آئندہ کے لیے ہم اس طرح کے واقعات سے بچ سکیں؟ مستقل بنیادوں پر ایک تو ہم اپنے تعلیمی اداروں کے اندر اپنی اپروچ بدل لیں، صحیح، اور وہاں پر جو سماجی ہماری ایکٹیویٹیز تھیں ان کو ہم جاری کریں، صحیح، تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کچھ سمجھیں، کچھ سوچیں، اور کچھ اپنے جو ان کے اندر کوالٹیز ابیلٹیز ہیں ان کے اظہار کے لیے ان کو راستہ ملے، صحیح، ان کی انرجی جو ہے چینلائز ہو۔ ٹھیک، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات بڑی اہم کی ہے کہ ہمیں یہ سکھانا کیسے ہے اپنے صحیح، یوتھ کو، تو پہلے ہم نے اپنے بڑوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ صحیح، تو بڑھائی کی جو قدریں ہیں ان قدروں کو، سماجی قدروں کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں میں لگنا ہماری بڑھائی ہے یا کیوں کو توڑنا جو توڑنا، ہے بالکل، وہ ہماری قدر ہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہماری مذہبی قدریں اور انسانی قدریں، ان میں فرق کیا ہے۔ صحیح، انسانی، میں ایک جگہ پڑھا رہی تھی ایک ورکشاپ میں، تو میں نے انسانی حقوق کا چارٹر کھولا، میں نے کہا جی اس میں جو آپ کو قدریں نظر آ رہی ہیں ان کو لسٹ بنا دیں، بنا دی۔ میں کہا جی آپ کی جو مذہبی قدریں ان کی بھی لسٹ علیحدہ سے بنا دیں، بنا دی۔ میں کہا جی اب ان دونوں میں فرق بتا دیں، ان دونوں لسٹوں میں۔ انہوں نے کہا یہ ایک جیسی لگتی ہیں۔ میں نے کہا یہ جو آپ نے انسانی قدریں نکالی ہیں یہ مذہبی قدریں ہو سکتی ہیں؟ کہتے ہیں جی ہو سکتی ہیں۔ میں نے کہا یہ مذہبی قدریں بھی یہی ہیں، انسانی قدریں بھی یہی ہیں، تو پھر قدریں تو ایک ہی ہوئی، چاہے پورے زمانے کو ہم چھان لیں، چاہے ہم اپنی سوسائٹی پہ لے آئیں۔ تو ہماری جو قدریں ہیں، جو ہم نے جھوٹی قدریں، جھوٹی شان، وہ شوخیاں جو ہماری ہیں، شو آف، وہ قدریں والی ہم نے چھوڑ کے جو ہماری حقیقی قدریں ہیں، دینی بھی ہیں اور انسانی بھی ہیں، ان کو ہم نے اپنے یوتھ کو پڑھانا بھی ہے اور ان پر خود عمل کر کے ان کو دکھانا بھی ہے، صحیح۔ تاکہ وہ جو بچہ تو ماحول سے سیکھتا ہے، ماحول سے ہم سیکھتا ساری ہے۔ ماحول کی پروڈکٹ ہیں۔ اگر ہمارے گھر کے اندر کسی بڑے کی قدر نہیں کی جاتی تو چھوٹے بھی بڑے کی قدر نہیں کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہمارے گھروں میں ہمارے پیرنٹس، ہمارے بڑے ہمیں انسانیت کا سبق نہیں سکھائیں گے اور ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ نہیں گرا دو، مار دو، توڑ دو، جلا دو، جب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں گی ہماری سوسائٹی میں، تو نتیجے کے طور پر جو بچہ ہے اس پر آپ کیا گلہ شکوہ کر سکتے ہیں؟ سیالکوٹ کے واقعے میں امین شہیدی صاحب، کوئی بوڑھا میں نے نہیں دیکھا، کوئی سفید بالوں والا نہیں دیکھا، سب نوجوان تھے۔ یہ 20، 18، 25 اس سال کی عمر کے نوجوان تھے۔ ان نوجوانوں نے بڑے بھی تو ہونا ہے نا، یہ آگے بھی جانا ہے۔ ان کو حکومت تو کہہ رہی ہے ان کو سزا بھی دی جائے گی۔ تو مجھے نہیں پتا کہ ہم کس قسم کی ایک سوسائٹی کریٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور لوگوں تک یہ پیغام ہم شہیدی صاحب کیوں نہیں پہنچا پائے؟ ٹی وی چینلز موجود ہیں، ریڈیو موجود ہے، اخبارات موجود ہیں، ممبر و محراب موجود ہیں، چرچ، مندر، گردوارے، مساجد، ہر جگہ موجود ہے، گھر موجود ہے، ناکام کیوں ہو رہے ہیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے اس پروگرام کے انعقاد کے لیے شکریہ، چونکہ یہ بڑا اہم پروگرام ہے اور اہم موضوع ہے۔ دیکھیے، جب تک آپ بیماری کے حوالے سے تشخیص نہیں کرتے اس وقت تک آپ علاج کا تعین کر ہی نہیں سکتے۔ صحیح، سیالکوٹ کا مسئلہ اور یہ سانحہ ایک سانحے کے اعتبار سے کوئی شک نہیں بڑا ہی اہم ہے، لیکن اسی طرح کا ایک سانحہ ہے جس طرح کے سانحات پاکستان کے اندر گزشتہ 40 سالوں میں مسلسل ہوتے رہے ہیں۔ صحیح، یہاں پر ایک مظلوم انسان کو مارا گیا ہے، اس سے پہلے بھی سینکڑوں کو، ہزاروں کو، لاکھوں کو مارا گیا ہے۔ یہ 100 لاشیں ہم نے ایک دن میں اٹھائی ہیں۔ بالکل، ہم اس لیے اس کے اسباب علل اور اس انوائرمنٹ کو جب تک معین نہیں کرتے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس وقت تک ہم علاج کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ اس لیے صرف اس ایک واقعے کو فوکس نہیں کرنا چاہیے اگر ہم اس کا علاج تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے بھی آپ نے خود بھی اشارہ کیا، یہ جو آج کی نسل ہے جو 20 سال سے 30 سال کے درمیان کی ہے، اور جہاں بھی واقعات ہوئے ہیں یہی نسل آپ کو فرنٹ لائن پہ نظر آتی ہے۔ یہ گویا اس آپ کی محنت کا ثمر اور پھل ہے جو آپ ماضی میں اس معاشرے کے اندر بوتے رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے تعلیمی ادارے ہوں، چاہے وہ آپ کے دینی ادارے ہوں، چاہے وہ آپ کے سیاسی انوائرمنٹ میں پلنے والے ادارے ہوں۔ جہاں جہاں آپ نے شدت پسندی کا بیج بویا ہے اس کی جو فصل سامنے آئی ہے وہ یہی ہے۔ یونیورسٹیز کے اندر بھی طلبہ گروہوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں اور مارا جاتا ہے۔ یہ جو شدت پسندی آتی ہے اس کا تعلق مذہب سے تو نہیں ہے، آپ کی اس انوائرمنٹ سے ہے۔ اسی طرح سے مذہبی عنوان سے بھی آپ کو وہی شدت پسندی نظر آتی ہے۔
اب جس طرح کی مثال کاظمی صاحب نے دی قبلہ نے، بڑی خوبصورت مثال ہے، لیکن اس پر تھوڑی سی مزید توجہ کی ضرورت ہے کہ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ یورپ کے لوگوں کو ہم اپنے لیے، یعنی معاشرے میں جو ایک رائج سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آئیڈیالائز کیا جاتا ہے. عربوں کو تو نہیں کیا جاتا، لیکن آپ جب دبئی جاتے ہیں وہاں پر آپ کا ایٹیٹیوڈ نہیں بدلتا، بدل جاتا ہے. کسی اور عرب ملک میں جاتے ہیں آپ کا ہفتہ آپ کے ڈرائیور کا ایٹیٹیوڈ بدلتا ہے یا نہیں؟ بدل جاتا ہے. کیوں بدلتا ہے؟ قانون کی حکمرانی کی وجہ سے. مسئلہ یہ ہے کہ جب قوانین، یہاں پر آپ جہاں پر بھی جائیں فوراً بات ہوتی ہے کمیٹی بناؤ، قانون میں تبدیلی کرو. قوانین سے معاشرے بدلتے نہیں ہیں جب تک ان قوانین پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کے لیے ماحول آپ کریٹ نہیں کرتے. آپ لاکھوں قوانین بنا لیں، لیکن جب آپ مجرم کو مجرم کہتے ہوئے اپنی سیاسی مصلحتوں کا شکار ہو جائیں گے اور مظلوم کو مظلوم کہتے ہوئے سیاسی مصلحتوں کا شکار ہو جائیں گے، مظلوم اور ظالم کو ایک کیٹیگری میں آپ کھڑا کر کے بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے، تحفظ دینے کی کوشش کریں گے اپنے سیاسی چھوٹے اور وقتی مفادات کے لیے، جو آج کی انوائرمنٹ کے آپ کے مفادات ہیں، ان کے لیے آپ ایسا بیج بوئیں گے جو نسلوں کو تباہ کرتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. آپ دیکھیں 40 سال پہلے اسی معاشرے کے اندر ہندو مسلمان ساتھ رہتے تھے، بالکل عیسائی ساتھ رہتے، مسیحی ساتھ رہتے تھے، شیعہ سنی ساتھ رہتے تھے. میں مختلف علاقوں میں گیا ہوں، کاظمی صاحب اس بات کی گواہی دیں گے، سکھ اور مسلمان ایسے رہتے تھے جیسے شیر و شکر ہو. ہندو مسلم ایسے ہی رہتے تھے، کرسچن مسیحی اور مسلم ایسے ہی رہتے تھے. آج وہ تصور کیوں نہیں ہے؟ ان گزشتہ 40 سالوں میں وہ کیا تبدیلی آئی جس نے ہمیں اس سٹیج تک پہنچایا؟ ان عوامل کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. میں بالکل بیوانگ دوہل کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اس ملک کے اندر گزشتہ 40 سالوں میں ہمارے ارد گرد کے ممالک کی انوائرمنٹ نے، جنگوں نے اور افغانستان کے جہاد نے، پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی حاکمیت نے وہ ماحول پیدا کر دیا کہ ڈالر باہر سے آتے رہے اور ہم نے شدت پسندی کو کبھی دین کے ٹائٹل کے نام پر، کبھی جہاد کے ٹائٹل کے نام پر، کبھی کسی اور نام سے فروغ دینا شروع کیا. جن کو ہم نے پالا، ظاہر ہے وہ اب آہستہ آہستہ تناور درخت تو بنیں گے. جب وہ تناور درخت بنیں گے تو پھر آپ کے اختیار میں نہیں ہے، پھر وہ خود مختار ہے. اس کے بعد پھر ٹی ٹی پی بھی جنم لے گی، پھر اس کے بعد شدت پسند جماعتیں بھی جنم لیں گی، اور جب آپ ان سے کمپرومائز کریں گے تو پھر وہی چیز آپ کے معاشرے کے باقی طبقات کے لیے بھی آئیڈیل بنے گی. وہ بھی کہیں گے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر طاقت ہی سب کچھ ہے. جب آپ اس تصور کے ساتھ معاشرے میں قدم رکھیں گے بھئی طاقت ہے تو تم جی سکتے ہو، طاقت نہیں ہے تو نہیں، تو پھر یہ جو احساس ہے یہ آپ کو بغاوت پر مجبور کرے گا، آپ کے نوجوان کو اپنی قدرت اور طاقت کے اظہار پر مجبور کرے گا. اور اس کے نتیجے میں پھر چاہے وہ مذہبی جماعت ہو، چاہے وہ سیاسی جماعت ہو، چاہے کچھ اور، وہ ہمیشہ اس راہ پر جائے گا جس راہ پر چلتے ہوئے وہ اپنے فالوورز کے احساسات اور جذبات کو بھڑکا سکے اور اپنی طاقت میں اضافہ کر سکے. اور یہ چیز جب تک آپ ان دا لانگ ٹرم اس کا علاج نہیں کرتے، وقتی مذاکرات اور مصلحتوں سے یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوتا. آج ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے، سب سے بڑی مشکل، کہ ہم ہر مسئلے کا سولوشن وقتی طور پر دیکھتے ہیں، ان دا لانگ ٹرم نہیں دیکھتے کہ اس کے اثرات مستقبل میں 30 سال بعد کیا نکلیں گے. آج جو ہم فصل کاٹ رہے ہیں وہ 20 سال پہلے والی فصل ہے. اگر آج ہم نے اس کی طرف توجہ دی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے اسکولوں کے نصاب کے حوالے سے، اپنے اسکولوں کی انوائرمنٹ کے حوالے سے، اپنے کالجز کی، یونیورسٹیز کی انوائرمنٹ کے حوالے سے ہمیں سوچنا پڑے گا اور اسٹرکٹلی ان اصولوں اور ضوابط پر عمل کرنا پڑے گا جس سے آپ باغیانہ جذبات کو معقول رویوں میں تبدیل کر سکیں. جب تک آپ عقلانیت اور عقل کی حاکمیت کی طرف نہیں جائیں گے، جذباتیت کی طرف جائیں گے، تو دین کا بھی استحصال ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی دین ہو، مذہب کا بھی استحصال ہوگا. ابھی جس نعرے کے تحت ان کو مارا گیا، جو ویڈیوز آئی ہیں، وہ حدیث کا سہارا لیا گیا، جبکہ علماء اسلام میں، محدثین میں بڑی تعداد ان کی جو خود اس حدیث کے حوالے سے وہ اس کو ضعیف سمجھتے ہیں اور قابل قبول نہیں سمجھتے. اس کی روح پر اعتراض نہیں ہے،
کہ اگر کوئی کسی نبی کی توہین کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، وہ اپنی جگہ ایک مسلم حقیقت ہے، لیکن جب آپ اس طرح کے نعروں اور سلوگنز کے ذریعے سے اپنی نوجوان نسل کے جذبات بھڑکانے کے بعد ان کو دیوانگی کی حد تک پہنچا دیتے ہیں، ایسی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوئی، میرے پاس موجود ہے، جی جی ہاں، دیوانگی کی حد تک کہ بھئی جس نے ایسا کچھ کیا اس کو وہیں پر اس کی گردن اڑا دو. جب آپ اس دیوانگی کی حد تک پہنچائیں گے تو پھر قانون اپنا اثر کھو دے گا، ریاست اپنا اثر کھو دے گی، آپ کا صاحبان اقتدار بھی اپنا اثر کھو دیں گے، پھر اس کے بعد معاشرہ خود جو ہے ایک آتش فشاں کی صورت اختیار کر لے گا، جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں سری لنکن ایمبیسڈر کے پاس ہائی کمیشن میں جب بیٹھے تو اس وقت اسلام کے وہ سارے چہرے موجود تھے جو معاشرے میں مختلف فرقوں اور مسالک کی ترجمانی کرتے ہیں، لیکن بڑے ہی معتدل انداز میں، بہت خوبصورت انداز میں، باوقار انداز میں وہاں پر سب نے گفتگو کی. سوال یہ ہے کہ کیا یہی گفتگو ہم اپنی مسجدوں میں کریں گے؟ بالکل. سوال یہ ہے کہ یہی گفتگو گلی کوچوں میں ہم کریں گے، اپنے اجتماعات میں ہم کریں گے؟ ہماری مشکل یہ ہے، کاظمی صاحب گواہی دیں گے، میں خود اس بات کا شاہد ہوں کہ وہ بات جو ہم آپس میں کرتے ہیں، اجتماعات میں کرتے ہوئے بالعموم اس لیے ڈرتے ہیں کہ اس کا جو رد عمل آئے گا وہ یہ ہے کہ مجھے کافر قرار دیا جائے گا، مجھے اسلام سے خارج کر دیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ لوگوں کی زبان سے اسلام سے خارج ہونا زیادہ اہم ہے یا اللہ کی نظر میں اسلام سے خارج ہونا زیادہ اہم ہے؟ اس کا ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے اللہ کے دین میں رہنا ہے یا لوگوں کے دین میں رہنا ہے. اس کا فیصلہ جب تک نہیں کریں گے، جب تک اپنی اس مجموعی پالیسی کو من حیث ریاست، من حیث صاحبان اقتدار ہم بدلیں گے نہیں. صاحبان اختیار بھی، صاحبان اقتدار بھی، سب سے زیادہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح قبلہ نے اشارہ کیا اور بڑا خوبصورت اشارہ ہے، عمراء یعنی صاحبان اقتدار، صاحبان اختیار، اور علماء جو لوگوں کی معنوی اور فکری رہنمائی کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، ان دو طبقات کو اگر ماضی میں دیکھیں تو انہی دو طبقات نے خراب کیا ہے، اگر مستقبل کو دیکھیں تو یہی دو طبقات ٹھیک کر سکتے ہیں، بشرطے کہ یہ ٹھیک ہو جائے. صحیح، بہت خوبصورت بات کی اور بڑا تفصیلی انداز میں اپنا موقف پیش کیا. اور آپ جب بات کر رہے تھے کہ وہ اپنے لوگوں سے پھر ڈرتے ہیں کہ جن کو آپ ایک دفعہ 190 اینگل پہ چڑھا چکے ہوتے ہیں، پھر مشکل ہے کہ ان کو واپس اب وہاں سے کیسے لایا جائے. اور پاکستان میں ایک ایسا واقعہ ہو بھی چکا ہے کہ ایک تنظیم کے رہنما کو، تنظیم کے سرپرست کو نیچے والے لوگوں نے قتل کر دیا کہ نہیں، آپ نے ہمارا جو اصل نقطہ نظر تھا اس کو چھوڑ دیا اور ایک اور جماعت کو جوائن کرنے کی وجہ سے. اور پھر اس طرح کی کئی واقعات اور بھی یہاں پر ہمارے سامنے موجود ہیں. اور ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ بعض اوقات اس کنفیوژن کا اور اس انتشار کا شکار رہتا ہے کہ ہم نے ممبر و محراب پر اور جلسہ گاہ میں اور ماحول اور مزاج بنایا ہوا ہے، اور عقلی جو بات ہے وہ سمجھتے ہیں اس کو، لیکن پھر وہ یہ کتمان حق کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا آپ علماء سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کتمان حق یہ کیا ہے، آپ ہماری رہنمائی کریں، لیکن ایک وقفے کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ مسائل تو ہمارے سامنے آ چکے ہیں، باتیں ہمارے سامنے کی جا رہی ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ انتہا پسندی ہے، فارن پالیسی کے اندر بڑے پرابلم پیش آ رہے ہیں، اکانومی پر بڑے برے حالات آ رہے ہیں. مسائل کا حل کیا ہے؟ اور ہم جب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی استحکام ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، سوسائٹی کے لیول پر استحکام بہت زیادہ ضروری ہے، اور علامہ امین شہیدی صاحب نے، حامد سعید کاظمی صاحب نے، رومانہ بشیر صاحبہ نے بڑے اہم پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا. کاظمی صاحب، میں آپ سے سمپل ایک چھوٹا سا سوال جاننا چاہوں گا کہ ہم جب کسی شخص پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں تو اس کی سزا کا تو قانون موجود ہے کہ آپ نے کسی پر توہین رسالت کا الزام لگا دیا، اس کا قانون تو موجود ہے، لیکن اگر کچھ جھوٹا الزام لگاتا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کا قانون کیوں موجود نہیں ہے؟ نہیں، اس کا بھی قانون موجود ہے. اسلام میں تو حد قذف ہے نا کسی لیکن پر. پاکستان کے قانون میں کیا ہے کہ ہم، میں عرض کروں کہ بات تو شریعت کی ہو رہی ہے نا. جی جی پاکستان کے قوانین کے اندر اب میں چونکہ وکیل نہیں ہوں، صحیح، ٹھیک، اس لیے میں صحیح طور پر اس کو شاید نہ بتا سکوں. جھوٹا کوئی الزام لگائے، لیکن مطلب جھوٹا الزام توہین لگائے رسالت کا تو اس اتنا کی بڑا. شریعت کے اندر تو بہت واضح سزا موجود ہے. اور یہاں پہ میں ایک آدھ بات اور عرض کرنا چاہوں گا. محترمہ رومانہ بشیر صاحبہ نے
بات ایک دو باتیں کی، بہت اچھی بات کی، جیسے یہ کہ ایک چیز لسٹ ہے اچھائی کی مذہب کے حوالے سے. اب دیکھیے میں مسلمان ہوں، میں اگر باوضو رہتا ہوں، شریعت کی پابندی کرتا ہوں، حلال حرام کا خیال کرتا ہوں، تو مجھے مسلمان اچھا کہیں گے. صحیح. لیکن کیا ہندو بھی اچھا کہیں گے؟ نہیں. ایک ہندو ہے، روزانہ صبح اٹھتا ہے، اشنان کرتا ہے، مندر میں جاتا ہے، بھگوان کے سامنے ڈنڈوت بجا لاتا ہے، اشلوک پڑھتا ہے، بھجن گاتا ہے، وہ پرارتھنا کرتا ہے، اس کو ہندو تو اچھا کاش کہیں. ہمارے لوگوں کو یہ ساری اصطلاحات کا پتہ ہو جس طرح آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں. ایک عالم دین مطلب کتنی زبردست طریقے سے ہندو مذہب کی تمام اصطلاحات بتا رہے ہیں. یہ ہمانگی کی علامت ہے نا کہ پتہ ہونا چاہیے کیا کہتے ہیں. تو اس کو ہندو تو اچھا کہیں گے، ہم تو اچھا نہیں کہیں گے. صحیح. تو اچھائی اور برائی کا ایک پیمانہ وہ ہے جس کی بنیاد مذہب ہے. صحیح. لیکن سچ بولنا اچھی بات ہے. یہ بات ماننے کے لیے کیا کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں. سخاوت اچھی چیز ہے اور کنجوسی بری چیز ہے. صحیح. یہ بات ماننے کے لیے کیا کسی خاص عقیدے کا حامل ہونا ضروری ہے؟ صحیح. نہیں. بالکل. میں عرض کروں گا کہ ہمارے دین کی، بلکہ جیسے محترمہ کہہ رہی تھی، ہر مذہب کی، میں چونکہ اب اسلام کے حوالے سے بناؤں، آپ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھیں تو کیا ہمیں نہیں بتایا کہ چغل خوری گناہ ہے؟ کیا نہیں بتایا کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے؟ کیا نہیں بتایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ صحیح. بلکہ اخلاقیات کے حوالے سے کیا ہمیں نہیں بتایا کہ بد اخلاقی جو ہے یہ بھی انتہائی ناپسندیدہ شخص ہے، ناپسندیدہ کام ہے؟ کیا ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے تو اس سے واپس لیتے ہوئے ذرا نرمی سے کام لو، سختی نہ کرو، پتہ نہیں اس کے حالات کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں یہ بھی تو ہمارے دین مذہب نے بتائی ہیں. مطلب عالمگیر سچائیاں، آفاقی سچائیاں، یہ ساری یہ ان کے سب لیے کسی چیزیں مذہب بتائی کی ہیں. قید کی ضرورت تو نہیں ہے. اس کے پیش نظر میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور یہ جملہ میں یہ چاہوں گا کہ اس کو اون کرنا چاہیے اور اس کو پھیلانا چاہیے کہ ایک اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے ایک اچھا انسان نہ ہو. بالکل. یہ چیز ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے. اچھا، میں جس علاقے میں ملتان میں رہتا ہوں، میرا گھر ملتان میں ہے. جی جی. اتفاق سے وہاں کرسچن کمیونٹی زیادہ ہے، اور ہم غربت بہرحال ہمارا یونیورسل پرابلم ہے. صحیح. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے، گھر کے جو خادم وغیرہ ہیں، ان سے کہا کہ بھئی ہم کوئی بیمار ہو گیا تو جیسے ہمارے ہاں طریقہ ہے صدقہ وغیرہ کرنے کا، تو صدقہ کیا کرو. تو وہاں تقسیم کرتے ہوئے مسلم اور غیر مسلم کی تقسیم مت کیا کرو. بہت خوب، بہت خوب. کیونکہ آپ تو ہر ایک صدقہ کرو، اور جب تقسیم کرو صدقے کو تو وہاں پر رہنے والے مسلمان ہوں یا دیگر مذاہب کے لوگ ہوں، ان میں تفریق نہیں کرنی. یہ تفریق نہ کرو. صرف یہ دیکھو غریب کون ہے، غریب کو پہنچاؤ. یہ نہ دیکھو کہ جی مسلمان کو پہنچانا ہے. تو اگر ہم میں نے معاف کیجئے، یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری واہ واہ ہو، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم معاشرے کو کس طرح صحیح خطوط پر لے جا سکتے ہیں. صحیح. بالکل. اب وہاں پر اگر کرسچن کمیونٹی جو ہے، میں چونکہ دینی حوالے سے پہچانا جاتا ہوں، ادروائز وہ ہو سکتا ہے کہ میرے بارے میں ان کی رائے کچھ اور ہوتی، لیکن اس حوالے سے میں توقع کر سکتا ہوں کہ میرے بارے میں وہ اچھی رائے رکھتے ہوں گے. اور کسی بھی شخص کی یہ چاہت تو ہوتی ہے نا کہ اس کے بارے میں لوگ اچھی رائے رکھیں. یہ بات تو ہوتی ہے. صحیح. بالکل. تو میں عرض کروں گا کہ جیسے حضرت قبلہ مشہدی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم جب تک رویوں کا نہیں کریں گے، ان کے لیے اصلاح احوال کی صورت نہیں بنائیں گے، اور ہم خود ایگزامپل بن کے جب تک سامنے نہیں آئیں گے. صحیح. نصیحتیں کرنا تو بہت آسان ہے. صحیح. بالکل. آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ صحیح. وہی ہمارے پاس بھی آ جاتی. لیکن جب تک ہمارے سامنے پریکٹیکل شیپ نہ ہو، اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا نا. آپ کوئی شخص جو کہ پہلے مسلمان نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیا، ہم اسے کتاب دے دیں نماز کی کہ بھئی یہ کتاب پڑھ کے نماز ادا کرو. کتاب پڑھ کے تو نماز ادا نہیں کر سکتا. جب تو صرف نماز اگر نہیں ادا کر سکتا کوئی کتاب پڑھ کے، تو عملی طور پر جب تک نمونہ نہ ہو، ہم پوری زندگی اس طرح کیسے گزار سکتے ہیں جس طرح ہمیں اللہ کا حکم ہو؟ صحیح. تو پریکٹیکل شیپ رکھیں. جیسے بات ہو رہی تھی، علماء اور عمراء جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک مثال بنا کے پیش کریں، اور تحمل و برداشت کا یہ سبق جو ہے ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، میرا مثلا بچہ ہے، وہ اگر دوسرے بچوں سے مار کھا لیتا ہے تو میں اس کو ہلا شیری دیتا ہوں نا کہ نہیں بیٹے، یہ اس طرح تم زندگی نہیں گزار سکتے. مار کھا کے گھر نہ آنا ہے. مار کھا کے گھر نہ آنا، یہ تم دوسروں کو مارنا سیکھو. اور ہم اخلاقی تربیت کیا شاندار دیتے ہیں. بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا باہر جو دروازے پر آیا نا، اسے کہو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، اور وہ بھی جا کر کہتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. یہ ہماری اخلاقی مطلب یہ کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا،
جھوٹ بولنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور سچ بولنا. لیکن پریکٹیکلی یہ کہتے ہیں ہاں بیٹے ان سے کہہ دو گھر پہ نہیں ہے. یعنی ہمارے تعلیم اور تربیت میں فرق ہے نا. صحیح. تعلیم کچھ اور دیتے ہیں، تربیت کچھ اور کرتے ہیں. بچہ بھی گھن چکر بن جاتا ہے، جو کہہ رہے ہیں اس کو مانوں یا جو کروا رہے ہیں اس کو کرا رہے ہیں اس کو مانو. رومانہ بشیر صاحبہ، یہ تو بڑے پرابلم ہے ہمارے اندر اخلاقیات کے حوالے سے بھی. ہم جب کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ یار یہ کام آپ کے فلانے طبقے کے لوگوں نے کیا ہے، آگے سے ہم کتابیں نکال دیتے ہیں، یہ دیکھیں یہ ہماری کتاب ہے، اس میں پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے. ہم اسے کہتے ہیں یار ہمیں پڑھنے والے کا چکر نہیں چاہیے، جو آپ کر رہے ہیں نا. تعارف کیا ہوگا؟ کیا میرا تعارف؟ مجھے بتائیں کہ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں، مسیحی ہیں، جو جس مذہب کے بھی لوگ ہیں، ان کا جو شناختی کارڈ ہے ان کا عمل ہے، ان کی کتابیں نہیں ہیں. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ساری انجیل پڑھ سکوں. ہمارے پاس لوگوں بس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، احادیث پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اگر وہ پڑھ رہے ہوتے تو اس طرح کے کام نہ کرتے. تو وقت تو کسی کے پاس نہیں ہے. تو لیکن میں رومانہ بشیر صاحبہ سے تو ہفتے میں، مہینے میں ایک آدھ دفعہ مل لیتا ہوں. شہیدی صاحب سے ملاقات کبھی کبھار ہو جاتی ہے، کاظمی صاحب سے بھی ہو جاتی ہے. لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ لوگ تو میرے پریکٹیکل کو دیکھیں گے. میں شہیدی صاحب کی کتابوں سے متاثر نہیں ہوں گا، میں ان کے پریکٹیکل سے متاثر ہوں گا. تو پوری دنیا میں جو شناخت جاری ہے کہ بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت پاکستانی مسلمان، وہ ہے جو سری لنکا کے مینیجر کو قتل کر کے لوگوں نے بتائی ہے، جو شب قدر میں لوگوں نے کر کے بتائی ہے. یہ جو تضاد ہے اسے ہم ختم کیسے کریں؟ سچ بولے. کوئی دوائی ہے پلا دیں تو ہم لوگ سچ بولنا شروع کر دیں؟ سچ بولنے کی دوائی جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے، ہم پینا نہیں چاہتے. صحیح، بالکل. وہ ہم پینا نہیں چاہتے، اور سچ بولنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. سقراط نے ٹھیک ہے جی. ادا کی، بالکل. سچ بولنے کے لیے پھر زہر پینا پڑتا ہے نا. صحیح. تو زہر کا پیالہ پینے کے لیے ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہے. ہم زہر کے پیالے سے بچنے کے لیے ہم لیکن اگر مگر کہہ کے مذمت کر رہے ہیں نا. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ سقراط نے زہر کا پیالہ پیا، مرا نہیں، اس کے بعد جی گیا. وہ زندہ ہے، آج تک زندہ ہے. وہ آج بھی زندہ ہے. صحیح. تو سچ بولنا جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے. وہ جو ہمارا ڈبل رول ہے، ایک ڈبل فیس ہے ہمارا، اس سے ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اسے پہنے رکھنا ہے، نقاب کو پہنے رکھنا ہے، یا اس کو اتار کے پھینکنا ہے. اور اگر ہم نہیں پھینک رہے تو پھر آج جب ہمارے ہاتھ سے تابوت جاتا ہے کسی غیر ملکی کا اور اس کے اوپر ہم معافی سوری لکھتے ہیں، ہمارا سر بھی جھکا ہوا ہے اور پھر بھی ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. ہم کرتے کیا ہیں کہ جب ایک غلط الزام لگتا ہے خاص طور پہ مذہب کے عنوان سے، تو ہمارے جو پہلے بیانیے جاری ہوتے ہیں، ہم اپنی جگہ پر فاصلوں پہ بیٹھے ہوئے ہم فوراً فیصلہ کرتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا ہے. صحیح. ہم مظلوم کی جگہ نہیں دیتے اس بندے کو، ہم اس کو فرد جرم اپنی طرف سے عائد کر دیتے ہیں. صحیح. کیوں عائد کر دیتے ہیں؟ کہ اس میں ہمارے اپنے مفادات، اپنی پناہ ہے جو ہم لینا چاہتے ہیں. اس پناہ کو لیتے ہوئے ہم اس ہجوم کا حصہ بنتے ہیں، اور پھر بظاہر ہم جب بات زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو ہم غیر جانبدار ہو جاتے ہیں. صحیح. میں غیر جانبداری کو بہت بڑا زہر قرار دیتی ہوں ہمیشہ. کیونکہ دیکھیں جب وہ سارا مظاہرہ ہو رہا ہے تو دائروں میں کئی لوگ کھڑے ہیں، وہ ان کا ہاتھ پاؤں نہیں ہل رہا، لیکن وہ کھڑے ہیں اور وہ اس تماشے کو دیکھ رہے ہیں، اور بظاہر وہ کہہ رہے ہیں ہم غیر جانبدار بھی ہیں. کل کو پکڑ دکڑ ہوگی تو ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہل رہا. لیکن وہ جو خاموشی سے اس ہجوم میں کھڑا ہے ایک انسان یا ایک سے زیادہ 100-200، وہ غیر جانبداری کے نام پہ ایک سپورٹ مہیا کر رہے ہیں. اس تماشے کو ہونے دینا بھی ایک سپورٹ ہے جو آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ جو خاموشی کا کلچر ہے، یہ جو غیر جانبداری کا جھوٹا کلچر ہے، اس کو مجرمانہ خاموشی کو، اس کو ہمیں توڑنا ہے اور سچ بولنا ہے. اور پہلے ہی آواز پر ہم نے کسی پہ فرد جرم عائد نہیں کرنی. اچھا، یہ بڑا اہم سوال ہے. میں شہیدی صاحب سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. لیکن شہیدی صاحب، ایک بات ہم نے یہ بھی دیکھی ہے کہ خوشاب میں جب بینک مینیجر کو قتل کیا گیا تھا توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگا کر، اگلے دن جب اس کا جنازہ ہوا تو میں امام مسجد صاحب کو داد دیتا ہوں کہ وہ کھڑے ہوئے جنازے سے پہلے، اور انہوں نے جنازے پہ کھڑے ہو کر ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ کسی شخص کا یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں، دنیا میں کسی بھی شخص پر کوئی الزام لگ جائے اور آپ خود اس کو انصاف، آپ کا میکسیمم جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ تھانے میں جائیں اور اس کے خلاف یہ کریں. لیکن
اور انہوں نے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہا کہ آپ نے ان کے لیے خاص الفاظ وضع کیے ہوئے ہیں، کسی کو آپ مرتد کہہ دیتے ہیں، کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں، کسی جو بھی ہے، لیکن آپ کا کوئی حق نہیں بنتا. یہ تشریح کرنا علماء کا کام ہے، سزا دینا قانون کا کام ہے، آپ کا کوئی کام نہیں. اور دوسرا، چترال میں ایک واقعہ پیش آیا تھا شاہی مسجد میں، وہاں پہ کوئی 3-4 سال پہلے کی بات ہے. لوگوں نے ایک شخص کو پکڑ لیا، اس نے کہا کہ یہ توہین رسالت کا مجرم ہے، توہین مذہب کا مجرم ہے. مولوی صاحب نے پکڑا اس شخص کو، اپنے کمرے میں لے کر چلے گئے. تو لوگوں نے دروازہ توڑنا شروع کیا. مولوی صاحب نے کہا تم میری لاش کے اوپر سے گزر کر اس بندے کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو. تو علماء نے یہ بھی کام ہماری سوسائٹی کے اندر کیے اور بڑے شاندار ہیں. لیکن پرابلم اصل میں کیا ہے؟ خوشاب کے مولوی صاحب کا نام میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہا، شاہی مسجد کے امام کا نام میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہا. ہمارے ذہن میں جن علماء کے نام آتے ہیں، گزشتہ دنوں آپ بھی ایک پروگرام میں جب ایک سیکوینس کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی تو آپ وہاں پر بیٹھے تھے، تو پاکستان کے بڑے لوگ، بڑا ایکسپوئر ہے، بڑے مدرسوں سے فارغ ہیں، بڑا علمی نام بھی ہے، فتاویٰ ان کے نام پر چھپتے ہیں، ان کے نام سے ساری چیزیں آ رہی ہیں، لیکن وہ اگر مگر کر رہے تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے. مجھے بتائیں یہ جو اگر مگر کرنے والی ذہنیت ہے، اس کے ساتھ کیسے نمٹا جائے؟ دیکھیے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمیں یا اللہ کے دین کا انتخاب کرنا پڑے گا یا لوگوں کے دین کا. لوگوں کے دین کا مطلب یہ ہے کہ میرے مفادات جس دین میں محفوظ رہتے ہوں. صحیح. وہ دین نہیں ہوتا، لیکن میں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس کو دین بنایا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو مشکل ہے ہمارے معاشرے کی، اس کی بنیاد یہ سچویشن ہے کہ ہم کہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیں، جب اگر مگر ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے بھئی چونکہ قانون پر عمل نہیں ہوتا، چونکہ مجرم کو سزا نہیں ملتی، چونکہ بے گناہوں کو سزا مل جاتی ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ، اس لیے جو ہے یہ تو ہوتا رہے گا. صحیح. اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اعتراض کرنا بھی نہیں چاہیے کہ ریاست اس معاملے میں جتنی بھی نااہلی کا ثبوت دیتی ہے اتنی ہی وہ مجرم بھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو نظام ہے یہ نظام کرپٹ ہے، آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، چاہے آپ جتنے بھی نعرے لگائیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رشوت کے ذریعے سے بے گناہ جیل کے اندر ہوتا ہے اور گناہگار جیل کے باہر ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے تھانے بھی، ہمارے وردی پہنے ہوئے افسران بھی جو ان باتوں کا فیصلہ کرنے کے پابند ہیں تھانوں میں بیٹھ کے، تو وہ بھی پیسوں پہ بک جاتے ہیں اور وہ پیسے کے لیے ہی لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کوئی شک نہیں اس میں. ہمارے عدل کا جو نظام ہے اس میں بھی یہ ساری کی ساری خرابیاں موجود ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم من حیث دین کے ایک نمائندے کے، جو اپنے آپ کو دین کی اتھارٹی سمجھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہی دین ہے، تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری تو یہ ہے نا کہ وہ پھر اللہ کے دین کی بات کرے. صحیح. اللہ نے اگر اس دین کے سائے میں اس کو یہ منصب عطا کیا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، اس کی توقیر کریں، اس کا ہاتھ چومیں، اس کے لیے گاڑی کے دروازے کھولیں، تو پھر اس کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ اللہ کے دین کو بیان کرے، نہ اس کو جو لوگوں کے مفادات کی حفاظت کرے اور اس کے مفادات کی حفاظت کرے. ہمارے ہاں جو دو رنگی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی اپنی خواہشات اور چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں. ان مفادات میں کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، نہ مدرسہ، نہ مسجد، نہ محراب، نہ ممبر، اور نہ ہی بیوروکریسی، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ، نہ ہی آپ کی انتظامیہ، کوئی مستثنا نہیں ہے. اس بنیاد پر اگر اس معاشرے کے اندر اصلاح کی کوئی صورت نکل سکتی ہے تو وہ قوانین پر عمل درآمد ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک. اچھا شہیدی صاحب، ویسے مجھے ایک بات بتائیں، دنیا بھر میں جب بھی قانون بنایا جاتا ہے وہ 2% لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اس قانون کے ذریعے انہیں 98% لوگوں کے ساتھ ملا دیں، انہیں مین سٹریم کر دیں. لیکن مجھے بتائیں جہاں 98% الٹ بات پہ چل رہے ہوں تو وہاں 2% لوگوں کو آپ کیسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مل جائیں؟ یہاں تو صورتحال ہی آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے. دیکھیے، بنیادی طور پر انسان جو ہے نا وہ سلیم الفطرت ہوتا ہے. اس کو اس اپنی فطرت کی راہ سے بھٹکانے والے لوگ وہ رول ماڈلز ہیں جن کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. وہی رول ماڈلز اگر ان کا رخ بدل دیں، جیسے ابھی آپ نے 2 مثالیں دیں، ان کو اس لیے ہم نہیں جانتے اس وقت کہ وہ جو ذرائع ہیں اس طرح کی نیکیوں کو عام کرنے والے، ان ذرائع نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. بالکل. اگر آپ ایک چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے چینلز ہیں، آپ جب خبر کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی کتے نے انسان کو کاٹا تو یہ خبر نہیں ہے،
صحیح، انسان کتے کو کاٹ لے تو یہ خبر ہے، خبر ہے۔ آپ خبر اس کو بناتے ہیں جس سے نیگیٹو ہے۔ معاشرے کے اندر انتشار پھیلے صحیح۔ اور آپ اس کے ذریعے سے زیادہ لوگوں کو متوجہ کر سکیں، یعنی آپ کو فیور چاہیے لوگوں کی، لیکن وہ چیز جو لوگوں کی تعمیر کا ذریعہ ہے اس کی طرف تو ہماری توجہ یہ بھی نہیں تو ہے۔ بتایا جا سکتا ہے نا کہ کتا انسان کو کاٹ رہا ہے تو اپنے آپ کو بچائیں، اور انتظامیہ کا کام ہے کہ اس کتے کے لیے کوئی بندوبست کرے، بالکل ٹھیک اور ہے، انجیکشن ہونے چاہیے، بالکل ٹھیک تو ہے۔ اس میں پوری خبر بن سکتی ہے، دیکھیں لیکن ہم نہیں آپ کا کرتے جو یہ۔ نظام تعلیم ہے نا، اس میں سب سے بڑی مشکل آپ کے نظام تعلیم کی ہے اس صحیح۔ وقت۔ آپ یونیورسٹیز میں جائیں، وہاں پر آیا برداشت اور تحمل و رواداری کا درس ملتا ہے، یا پھر جو ہے گروہوں میں بٹنے کا درس ملتا ہے۔ آپ کا جو علمی کلچر ہے، علمی جہاں سے آپ نے نئی نسل کی تربیت کرنی ہے، ان کو آپ ان علمی اداروں میں آیا دین کی روح سے، قرآن کی روح سے جوڑ رہے ہیں، روح قرآن سے، یا اس سے کاٹ کر مغرب کا اسیر بنا رہے ہیں۔ آپ اس کلچر کو پروموٹ کرنے والوں کو دیکھیں، اگر چند دن بعد یہاں پر یہ شروع ہوگا میرا جسم میری مرضی، اس طرح کے سلوگنز اسی شدت پسندی کے مقابلے میں پھر فیور حاصل کرتے ہیں، چونکہ ایک طرف لوگ اس معاشرہ چہرے کو اعتدال دیکھتے پہ ہیں، نہیں کھڑا ہوا تو اس کے نتیجے میں پھر طرح طرح کی وہی باتیں نا، آتی ہیں۔ جہاں آپ نے دین کی نمائندگی کرنی تھی وہاں پر آپ نے دین کا ایک مکروہ اور مسشدہ چہرہ پیش کیا، تو اس کی بغاوت میں پھر اس طرح کا رد عمل بھی سامنے آتا ہے۔ تو اس لیے نہ یہ ٹھیک ہے نہ وہ ٹھیک ہے، دونوں کا راستہ روکنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کاظمی صاحب، آخری سوال میرا آپ سے، مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کیا نصیحت کریں گے؟ بتائیں، کسی شخص سے اگر کوئی مذہب کی توہین ہو جاتی ہے، یا نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، عام انسان کیا کرے؟ اسے کیا کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر واقعی کمٹمنٹ ہوئی ہے ایسی چیز کی، تو اس کے لیے اللہ کا فضل ہے ہمارے ملک میں قانون موجود ہے۔ قانون یعنی اس کو تھانے میں جانا چاہیے؟ اس کو تھانے میں جانا چاہیے، اس کو قانون کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے۔ میں جب منسٹر تھا میرے پاس ایمبیسیڈرز آتے تھے اور وہ یہی کہتے تھے کہ جی آپ یہ قانون جو ہے یہ ختم کریں۔ میں ان سے کہتا تھا یہ قانون جو ہے چیک پوسٹ ہے، یہ قانون ہے، تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی حرکت ہو تو قانون کو ہاتھ میں نہ لو بلکہ قانون کے مطابق کارروائی کرو، لیکن اگر قانون نہیں ہوگا پھر لوگ کچھ بھی کریں گے۔ یعنی کہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ سن رہے ہیں ابھی نا، ان تک یہ بات جانی چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا ہے، اسے چاہیے بندے کو کہ وہ بجائے اس سے الجھے، وہ سیدھا تھانے میں جائے کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے، جا کے مقدمہ درج کرے، اور اس کے بعد یہ تھانے کا کام ہے اس کو گرفتار کرے، اب اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ جی بالکل صحیح۔ اور یہ بڑی اچھی بات میں بتاؤں جی، دعوت اسلامی کے امیر ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، کیا خوبصورت بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا بھائی تھانے والا کرتا ہے تو اللہ اس کو جزا دے گا، نہیں کرتا تو اللہ اس کو سزا دے گا۔ آپ کی جو ذمہ داری تھی بحیثیت پاکستان کے شہری ہونے کے اتنی ہی تھی کہ آپ نے کہیں یہ سن لیا، دیکھ لیا، آپ فوراً تھانے میں جائیں اور تھانے میں جا کر بتائیں جا کے تھانے دار کو اس نے یہ والا کام کیا۔ آپ کی ذمہ داری ختم، تھانے دار کی ذمہ داری شروع۔ تھانے دار مقدمہ بنائے گا، عدالت میں پیش کرے گا، اس کو سزا دینی ہے، سچائی کی تلاش کرنی ہے، وہ عدالت کا کام ہے، وہ وہاں پہ کرے۔ لیکن پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ عدالت فیصلہ دیتی ہے، ہمارے علماء اور کچھ علماء اور کچھ طبقات کھڑے جو ہم عدالت کا فیصلہ ہی نہیں مانتے۔ بھائی آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ عدالت کا فیصلہ، کیونکہ سارا جو پروسیس ہوا وہ آپ نے کیا، آپ نے تو کیا ہی نہیں ہے، تو اس نے کیا، تو یہ اس کا حق ہے کہ عدالت کا کہ وہ اپنا فیصلہ وہاں پر دے۔ عدالت فیصلہ غلط دے گی تو اللہ تعالیٰ کی عدالت تو فیصلہ کرنے والی ہے، اور عدالت فیصلہ ٹھیک دے گی تو اس میں تو کوئی اس والی بات ہی نہیں۔ بنیادی طور پر یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، اس کی برگشت ہوتی ہے ان تعلیمات کی طرف جن کو ہم اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ دیکھیں ہمارے علماء اکرام بالعموم ان احادیث کا سہارا لیتے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ معاشرے میں امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اپنی طاقت سے کرو، طاقت سے نہ کر سکو تو زبان سے کرو، زبان سے نہ کر سکو تو دل میں کم از کم اس کو برا سمجھو۔ یہ مراحل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن کہیں پر اس کا مطلب قانون ہاتھ میں لینا نہیں ہے۔ قانون قانون ہے، ریاست ریاست ہے، اگر ظالم بھی ریاست ہو، کافر بھی ریاست ہو، لیکن اگر قانون پر چلے تو اس معاشرے کے اندر عدل اور انصاف لوگوں کو مل سکتا ہے۔ لیکن جب آپ خود قانون ہاتھ میں لیں گے تو یہیں سے پھر آپ معاشرے کی بگاڑ کا سامان پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ جبر کریں گے اور آپ قانون کے مطابق نہیں چلیں گے تو معاشرہ بہتر نہیں ہوگا، معاشرہ فساد کی طرف جائے گا۔ بہت بہت شکریہ علامہ امین شہیدی صاحب، رومانہ بشیر صاحبہ، جناب حامد سعید کاظمی صاحب، بہت نوازش آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی
کہ آپ کے سامنے اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں، دیکھیں مکتب تشیع کے عالم دین بھی یہاں موجود تھے، مکتب اہل سنت کی بھی ایک جید عالم دین یہاں پر موجود تھے، رومانہ بشیر صاحبہ بھی یہاں پر موجود تھیں، اور آپ تک ہمارے جو پیغام ہے پہنچانے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ خدا کے لیے خود جج بننے کی کوشش نہ کریں، انصاف عدالتوں نے دینا ہے اور آپ نے قانون پر عمل درآمد کرنا ہے، تو پاکستان بہتر ہو سکے گا۔ ورنہ ساری زندگی آپ باتیں کرتے رہیں گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر، دیکھیں جی یورپ ترقی کر گیا اور ہم پامال ہوتے جا رہے ہیں، آپ پامال ہی ہوں گے، آپ پتال میں ہی گریں گے۔ وجہ اس کی بنیادی یہ ہے کہ آپ قانون پر عمل درآمد نہیں کرتے۔ زندہ معاشرے وہ ہوتے ہیں جو قانون کے ساتھ چلتے ہیں۔ بہت شکریہ۔